یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی وجوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ امام ابو جعفر رازی فرماتے ہیں شروع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی بروز قیامت شفاعت آپ ہی سے شروع ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 ڈھکے ہوئے برتن پیش کیے گئے۔ پانی کے برتن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پی کر واپس کر دیا۔ پھر دودھ کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر شراب کا برتن لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پینے سے انکار کر دیا کہ میں شکم سیر ہو چکا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حرام کی جانے والی ہے، اور اگر آپ اس کو پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے آپ کے تابع دار بہت ہی کم ہوتے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آسمان پر جانے کے لیے براق کی سواری لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ چوکیدار فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور بہقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جن کی داہنی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور کچھ صورتیں بائیں طرف ہیں۔ جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں طرف ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ داہنی طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پھر مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا جو دونوں باہم خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم
مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خالہ کے نواسے ہیں، چونکہ نانی بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو بمنزلہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قرار دیا گیا، اس لیے مجازاً ان کو خالہ زاد بھائی فرما دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ کی اولاد میں ہیں، اگرچہ بیٹے نہیں مگر نواسے ہیں، اور ان دونوں کو بھائی اس لیے کہا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، اور بہقی کی حدیث میں بروایت حضرت ابو سعید اور طبرانی کی حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آگے چڑھے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 5ویں آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 6 آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔
हाँ। फरिश्तों ने ये सुनकर कहा, मरहबा, आप बहुत अच्छा आना आए, और दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर इन्होंने कहा, मरहबा बरादर सालिह और नबी सालिह को। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो वो रोने लगे। पूछा गया कि आपके रोने का क्या सबब है? इन्होंने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि एक नौजवान पैगंबर मेरे बाद मबूस हुए, जिनकी उम्मत के जन्नत में दाखिल होने वाले मेरी उम्मत के जन्नत में दाखिल होने वालों से ज़्यादा होंगे। तो मुझको अपनी उम्मत पर हसरत यानी अफसोस है कि इन्होंने मेरा इस तरह इत्बा ना किया जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगी। और इसीलिए मेरी उम्मत के ऐसे लोग जन्नत से महरूम रहे तो इनके हाल पर रोना आता है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर आगे चढ़े, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँचे और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिब्राइल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया कि क्या इनके पास पियामे इलाही भेजा गया था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। फरिश्तों ने यह सुनकर कहा, मरहबा, आप बहुत अच्छा आना आए, और दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, इन्होंने जवाब दिया। फिर इन्होंने कहा, मरहबा फरजान सालिह और नबी सालिह को। और एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कमर बैतुल मामूर से लगाए बैठे थे, और बैतुल मामूर में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और दलाइलुन नबुव्वत बहकी में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब मुझको आसमान हफ्तम यानी 7वें आसमान पर चढ़ाया गया तो देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, बहुत हसीन हैं, और उनके साथ इनकी कौम के कुछ लोग हैं, और मेरी उम्मत भी मौजूद है। ये दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन पर सफ़ेद कपड़े हैं, और दूसरे वो जिन पर मैले कपड़े हैं। मैं बैतुल मामूर में दाखिल हुआ, और मेरे साथ सफ़ेद कपड़े वाले भी दाखिल हुए, और दूसरे लोग रोक दिए गए। सो मैंने और मेरे साथ वालों ने वहाँ नमाज पढ़ी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिराज वाली हदीस में ये भी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान में हिजाब तक पहुँचे। फिर इस हिजाब के अंदर से एक फरिश्ता बाहर आया जिसको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं देखा था। शिफा उस सुदूर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मुकाम पर कोई दोस्त अपने दोस्त को नहीं छोड़ता है, आप मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं इस मुकाम से आगे बढ़ूं तो नूर से जल जाऊंगा। और इसी हदीस मज़कूर में ये भी है कि फिर मुझको नूर में पेवस्त कर दिया गया, और 70,000 हिजाब मुझको तय करा दिए गए कि इनमें एक हिजाब दूसरे के मुशाबह ना था, और मुझसे तमाम इंसानों और फरिश्तों की आहट मुनक़ते हो गई। इस वक़्त मुझको वहशत हुई, तो इस वक़्त पुकारने वाले ने मुझको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लहजा में पुकारा कि ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। और इसमें यह भी है कि मैंने अर्ज़ किया कि मुझको इन दो बातों पर तअज्जुब हुआ। एक तो ये कि
کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے آگے بڑھ آئے؟ اور دوسرا یہ کہ میرا رب صلات سے بے نیاز ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو میری صلات سے مراد رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اور صورت کا پیدا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے لہجہ میں پکارے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحشت دور ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہیبت لاحق نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم مقصود سے مانع ہو۔ اور شفاء الصدور کی ایک روایت میں ہے کہ بعد قطع حجابات کے ایک رف یعنی مسند سبز میرے لیے اتاری گئی اور میں اس پر رکھا گیا، پھر مجھ کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہب نے ابن غالب کے حوالہ سے ان روایات کو شفاء الصدور سے نقل کیا ہے۔ ناظرین، میں نے اس سے پہلے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور باقی واقعہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کا اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ Please like, subscribe and share. Bushra Islamic Teacher Channel.